جس کے تم اہل ہو اپنے ماضی پر نظر ڈالو۔ ضروری نہیں کہ تم اپنی کارستانیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانور اور سامانوں خرد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ فورم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوی کو شاہ مصر نے رات بعد شرف بازیابی بخشا ہے۔ زکوی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ابھی آئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی حرم سے جانے نہیں دیتا تھا، جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکوی کو سلطان صلاح الدین کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں بس یہی دیکھ کر جل بھن گئیں کہ زکوی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوی کو ٹھکانے لگانے کا سوچ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئیں۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے تھے کہ یا زہر دے کر مارا جائے یا اسے کرائے کے قاتلوں سے مروایا جائے جو زکوی کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے، کیونکہ زکوی بالکل باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چلاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا، اسے انعام و اکرام دیتی رہیں۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگا انعام دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر نوکرانی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محل دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوی کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشن کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتے ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کی عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے تھے، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی، زکوی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ کم بخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے تھے۔ میرا امیر مصر بننے والا تھا میں یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا اوروش کو بلائے۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی کہ وہ کوئی نہیں خبر سنا رہا تھا۔ اورش کے ساتھ وہ سلطان صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اورش کو کہا میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ اورش نے کہا۔ بغاوت، ناجی نے کہا۔ اورش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار تھی؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصرف کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر صرف تمہارا ہے۔ میں نے اس اقدام پر غور کی، کیا تھا؟ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا تھا، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، اوروش نے کہا۔ میں غور کر چکا ہوں، میں عیسائیوں بادشاہوں کے مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 بیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات غور سے سنو۔ زکوی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ناجی نے کہا۔ زکوی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجیوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔
ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کے انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردباری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دی۔ ایوبی نے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس سے اگلی رات کا ہے، رات ابھی تاریک ہوئی تھی، زکوئی اپنے کمرے میں تھی اور ناجی اوروش کے ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹایا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھوڑے اور گھوڑ سواروں دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کی کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں کو گھوڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام پیش کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوکے کھول دیے اور ہتھیار دکھا دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک نیزہ تھا۔ اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ زکوئی گہرے سوچ میں پڑی وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی رکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا کہ عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، کوئی اگر شک میں پڑے تو اس سے سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر بہت 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق، ناجی نے کہا۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی پھر باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے۔ وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھوڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر نکلی ہی نہیں، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوگا پہنا، کمرے میں خنجر اڑا اور خرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب کوئی زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیوں نے اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمد کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خرانٹ ملازمہ کو بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران تھا۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ بادل میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس نے بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افسر رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا اوپر ہاتھ چاندنی کی
चांदनी में खंजर चमका और बिजली की सी तेज़ी में ज़कोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कोई की कोई चीख नहीं निकली, खंजर इसके कंधे से निकाल दिया गया। ज़कोई ने इतना गहरा वार खाकर अपने बंद कमर से खंजर निकाला। भूत ने इस पर दूसरा वार किया तो ज़कोई ने इसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में उतार दिया। ज़कोई को चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो इसके पेट में पूरा खंजर उतर गया। इसके साथ ज़कोई के अपने पहलू में भी खंजर लगा था, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था कि इसके साथ ही हमला करने वाली औरत चकरा गई और गिर गई। ज़कोई ने यह नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी, इसके जिस्म से खून तेज़ी से बह रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन का मकान इसको चांदनी में नज़र आने लगा। आधा फासला तय कर ज़कोई को चक्कर आने लगे। इसकी रफ्तार सुस्त हो गई और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इसके अजीम जासूस ज़कोई के कपड़े खून से सुरख होने लगे थे। वो बहुत मुश्किल से अपने कदम घसीटने लगी थी। इस अजीम जासूस की मंजर थोड़ी बहुत ही करीब थी, लेकिन इस तक पहुंचना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। ज़कोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए एक कीमती राज हासिल किया था। वो मुसलसल अली अयूबी कहकर पुकार रही थी। करीब ही एक गश्ती संतरी फिर रहा था। इसे आवाज़ सुनाई दी तो वो दौड़कर वहाँ पहुँचा। ज़कोई इस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुँचा दो, जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने जब इसका खून देखा तो इसको पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्टें ले रहा था। इसके 2 नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। इतने में दरबान दौड़ता हुआ आया कि एक सिपाही एक ज़ख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है, ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकलते हुए तीर की तरह बाहर दौड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी जब ये अल्फाज सुने तो वो भी अली के पीछे दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर लाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने चीख कर कहा, तबीब और जुराह को जल्दी बुलाओ। लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उठाकर अपने पलंग पोश पर लिटा दिया। थोड़े ही वक्त में पलंग पोश भी खून से सुर्ख हो रहा था। किसी को बुलाओ, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हूँ, लड़की ने नखीफ सी आवाज़ में कहा। तुम्हें ज़ख्मी किसने किया है ज़कोई? अली ने कहा। पहले मेरी बात सुन लो। शमाल मशरक़ की तरफ सवार दौड़ा 2 घोड़े। 2 सवार जाते नज़र आएंगे। दोनों के चूके बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है। वो ताजर लगते हैं। इनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फ़ौज बगावत करेगी और मुझे कुछ नहीं मालूम। सुल्तान, आपकी सल्तनत सेहत ख़तरे में है और इन दोनों सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो। तफसील इनके पास है। बोलते बोलते ज़कोई पर गशी तारी हो गई। 2 तबीब आ गए। उन्होंने खून बंद करने की कोशिशें की, लेकिन ज़कोई के मुंह में दवाइयाँ डालीं जिनके असर से ज़कोई फिर से बोलने के काबिल हुई। मिसाल के तौर पर नाजी ने औरवश के साथ क्या बातें की। नाजी ने ज़कोई को अपने कमरे में जाने को कहा। नाजी का गुस्सा और भाग दौड़ 2 सवारों का आना जाना वगैरह। फिर इसने बताया कि इसको ये इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजूद देखकर ही इधर आ रही थी। पीछे से किसी ने खंजर घोंप दिया। इसने अपना खंजर निकाल पर इसका हमला किया। हमला की चीख बता रही थी हमला आवर की कि वो कोई औरत थी। इसने जगह बता दी तो इसी वक्त फ़ौजी वहाँ दौड़ा दिए गए। ज़कोई ने कहा कि वो इंसान ज़िंदा नहीं होगा क्योंकि मैंने इस वार इसके सीने और पीठ पर किए थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें।